محرم الحرام پہلے یاد رہے جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مقدس مہینے کو شہر اللہ، اللہ پاک کا مہینہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا، اور اس کا یہ نام حدیث پاک میں ارشاد ہوا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ فرمایا اگر رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے رکھنا چاہتے ہو تو محرم الحرام میں رکھو کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں صحابہ کرام 3 عشروں کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ عشرہ کہتے ہیں 10 کو، 10 دنوں کی جو عشرہ ہوتا ہے اس میں 3 عشروں کی صحابہ کرام بڑی تعظیم کرتے تھے۔ نمبر 1 ماہ رمضان کا آخری عشرہ، جو ہم ماشاءاللہ لوگ اعتکاف بھی کرتے ہیں، جس میں لیلۃ القدر بھی ہے۔ نمبر 2 ذوالحجہ کا، جو پہلی سے 10 ذوالحجہ، اور نمبر 3 محرم الحرام کا پہلا عشرہ، یعنی جو پہلے 10 دن ہیں محرم الحرام کے، اس کا صحابہ کرام بڑا ادب کیا کرتے، بڑی تعظیم کرتے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی خوب ان 30 دنوں، یہ ٹوٹل 30 بنتے ہیں، 10 10 10 3 عشرے، ہم ان کا احترام کریں، نیک کام کریں، علم دین سیکھیں، خصوصیت کے ساتھ ان میں گناہوں سے بچیں۔ اللہ کرے کہ نفل روزے رکھیں، نفل عبادت کریں۔ اللہ پاک ہمیں یہ دن جو ہے خوب عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر پورے 10 دن روزہ نہ رکھ سکیں تو کم از کم عاشورہ کا روزہ ضرور رکھیں، اور اس کے ساتھ ایک دن ملا لیں، یا تو 9 محرم یا 11 محرم۔ اب آتے ہیں آیت کی طرف، سورہ شورى کی جو آیت تلاوت کی تو اس کے بارے میں کیا ارشاد ہوتا ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے جب تشریف لائے تو انصار صحابہ کون تھے؟ چلے یہ بھی سمجھ لیں، مہاجرین و انصار کئی بار آپ نے سنا ہوگا۔ مہاجرین کہتے ہیں جو مکے سے مدینے گئے تھے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر گئے تھے، اور انصار وہ تھے جو مدینے میں آلریڈی رہتے تھے، جنہوں نے ان کو ویلکم کیا تھا۔ تو نبی پاک جب مکے سے مدینے پہنچے تو جو انصار صحابہ تھے انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ظاہری مال و اسباب نہیں ہے، یعنی نبی پاک کوئی بہت زیادہ پیسے اور بہت سارا سامان، ہم گھر شفٹ کرتے ہیں تو سامان بھی لے کے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو تو ٹرک اور سزوکیاں بھر کے جاتی ہیں، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ صحابہ کرام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے جب مدینے ہجرت کی تھی تو کچھ بھی نہیں لے کر گئے، کیونکہ وہاں تو ظلم تھا، چھپ چھپا کے تو سفر ہوا تھا۔ تو اب جب وہاں کے صحابہ نے دیکھا کہ نبی پاک کے پاس تو بظاہر کوئی اسباب ہی نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ کچھ لوگوں نے کچھ چیزیں جمع کی اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر آئے کہ حضور آپ ہی کے صدقے ایمان ملا ہے، آپ ہی کے صدقے اللہ کی پہچان ملی ہے، آپ نے ہم پر اتنے احسان کیے ہیں، یہ چھوٹا سا تحفہ حضور آپ کی بارگاہ میں ہم لے کر آئے، چھوٹا سا نذرانہ لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کیفیت کے بارے میں شاعر کیا خوب لکھتے ہیں کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں ہیں۔ آپ تو اللہ کے حبیب ہیں نا، خود فرما چکے ہیں کہ اگر میں یہ چاہوں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ یہ مکے کے پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کر چلنا شروع ہو جائے۔ نبی پاک کی تو شان ہی نرالی تھی نا کہ آپ اشارہ فرماتے ہیں، مگر یہ جو آپ کا جو فقر تھا نا، یعنی یہ جو آپ کی سادگی تھی، یہ آپ کی جو غربت والے معاملات تھے، یہ نبی پاک کے اختیاری معاملات تھے۔ بڑی اہم بات ہے، ہم میں سے کوئی خود غریب ہو اور وہ کہے میں صبر کر رہا ہوں تو یہ کمال نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ بھی اچھی بات ہے، مگر ایک شخص وہ ہو کہ جس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں مگر وہ فقر والی زندگی گزارے، وہ غریبوں والی زندگی گزارے، وہ سادگی والی زندگی گزارے، یہ کمال تھا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اچھا، اس پر بھی علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فقر کیوں اختیار کیا، یہ عاجزی اور یہ سادگی کا انداز کیوں تھا؟ اللہ اکبر۔ سچی بات پتہ ہے کہ علماء کہتے ہیں اس میں بھی غریب امتیوں کا خیال تھا۔ اب سوچئے اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہوں والی زندگی گزار سکتے تھے، اللہ کی ساری کائنات ہی بنائی گئی نبی پاک کے صدقے، نبی پاک کی وجہ سے، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، ہی از the reason of the all creation، اور یہ رب فرماتا ہے لولا کلما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا۔ تو ذرا ریئلائز کریں کہ اگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہوں والی زندگی گزارتے، آپ کا بڑا محل ہوتا، آپ کے قیمتی کپڑے ہوتے، آپ قیمتی خوشبو لگاتے، قیمتی سواریوں پہ سفر کرتے، تو پھر جو غریب امتی ہوتے وہ یہ سنتوں پر عمل کیسے کرتے ہیں؟ پھر ہمیں بھی سنت پر عمل کرنے کے لیے بڑا بنگلہ لینا پڑتا، تو بڑی گاڑی لینی پڑتی، تو بڑی جناب خرچے کرنے پڑتے، تو غریب تو سنت سے رہ جاتا۔ تو نبی پاک کی سنت کیا ہے؟ چٹائی پر سونا ہے،
پیارے آقا کی سنت کیا ہے؟ جو کی روٹی ہے، کھجور کھانا ہے۔ نبی پاک سادہ کپڑے پہنتے، تو سبحان اللہ فرمایا کہ یہ نبی پاک تو سبحان اللہ سب کے آقا ہے نا، ایسی زندگی گزاری کہ غریب امتی اس پر عمل کر لے تو سنت کا ثواب بھی مل جائے، اس کے دل کو دلاسا بھی مل جائے کہ میرے آقا بھی تو ایسے ہی تھے۔ اور امیر سادگی پر عمل کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ امیر کو تو صرف اپنی لیوش لائف کو تھوڑا کم کرنا ہوگا نا سنت پر عمل کرنے کے لیے، غریب کو تو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، اور اس کو تسلی بھی رہے گی کہ میں اگر غربت میں ہوں تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی لائف کیا تھی۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جیسی زندگی نبی پاک نے گزاری نا، ایسی تو ہم اب بھی نہیں گزار رہے، ہمارے غریب بھی نہیں گزار رہے۔ کیوں؟ سرکار کا علیہ السلام کا انداز کیا تھا کہ 3 دن تک بعض اوقات آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ تو بہرحال صحابہ کرام نے اپنے طور پر نذرانے لے آئے کہ حضور آپ کے پاس بظاہر ہم نے دیکھا کچھ اسباب نہیں ہیں اور ہمارا سب کچھ آپ کا ہی ہے، آپ کے صدقے تو ہمیں ایمان ملا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جو جواب دیا نا، قرآن کی اصل میں آیت نازل ہوئی، ارشاد ہوا کل، تم فرماؤ، کیا فرمانا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، یعنی میں نے تمہیں دین سکھایا، کلمہ پڑھایا، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کا نور عطا کیا، تمہیں گمراہی کے گڑھے سے نکال کر ہدایتوں کا چراغ بنا دیا، اب بھی دن رات تمہیں دین سکھاتا ہوں۔ اے میرے صحابہ، اس پر میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، نہ مجھے مال کی حاجت ہے، نہ مجھے محلات اور دنیاوی عیش و آرام کی چاہت ہے، میں رب کا محبوب ہوں، جنت کا مالک ہوں، مجھے اس دنیا سے کیا غرض ہے؟ نبی پاک کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ کیا صحابہ سے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مگر آگے کیا فرمایا؟ میں تم سے اجرت کچھ نہیں چاہتا، ہاں ایک بات ہے جو تبلیغ و ہدایت کی اجرت نہیں، مگر تم پر لازم ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت رکھو، یعنی اب میری آل سے محبت رکھو، یہ تم پر لازم ہے۔ پھر آگے فرمایا، قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ان اللہ غفور شکور، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ آیت کریمہ کے حصے کی تفسیر علماء کرام نے یہ فرمائی کہ جو بندہ نیکی کرے، کون سی نیکی؟ نبی پاک علیہ السلام کے قرابت داروں سے محبت کی نیکی، یعنی جو اہل بیت سے محبت کرے اللہ پاک اسے مزید نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ یعنی قرآن پکار پکار کر ہمیں نبی پاک کی آل سے، اہل بیت سے محبت کا درس بھی دے رہا ہے اور بتا بھی رہا ہے کہ جس نے اس پر عمل کیا سبحان اللہ پھر اسے خوب اجر بھی عطا کیا جائے گا، انشاءاللہ اس کی بخشش بھی ہو جائے گی۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے جو ہم نے قرآن کی آیت سے آج سیکھا کہ آل رسول سے محبت، اور یقیناً اس میں سب سے پہلے تو نبی پاک کے جو گھر والے ہیں جو پنجتن پاک ہیں، نبی پنجتن پاک کیا کہتے ہیں؟ 5 پاک تن، وہ کون ہیں؟ سرکار دو عالم علیہ السلام، حضرت مولا علی شیر خدا، بی بی فاطمہ خاتون جنت، امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ ان کی تو کیا شان ہے، یہ نبی پاک کے بہت سب سے کلوز جس کو آپ کہیے، اور یقیناً اس میں ازواج مطہرات بھی ہیں اور دیگر سرکار علیہ السلام کے گھر والے بھی ہیں۔ یعنی میرے اور آپ کے کامل مومن ہونے کی دلیل کیا ہے کہ میری ذات سے بڑھ کر، میرے تمام لوگوں سے بڑھ کر، میری جان سے بڑھ کر مجھے نبی پاک سے محبت ہو، اپنی اولاد سے زیادہ نبی پاک کی اولاد سے پیار ہو، اپنی ذات سے بڑھ کر سرکار کی ذات سے محبت ہو، اور فرمایا اپنے گھر والوں سے بڑھ کر نبی پاک کے گھر والوں سے محبت ہو۔ یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ یقیناً نبی پاک سے محبت کرنی ہے تو سب سے بڑھ کر کرنی ہے، تو ہمیں سرکار علیہ السلام کی آل اور آپ کے اہل بیت سے دل و جان سے محبت کرنی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے جو اللہ پاک سے محبت کرتا ہے، اب ذرا ترتیب سنیے گا، جو اللہ پاک سے محبت کرتا ہے وہ قرآن سے محبت کرتا ہے، جو قرآن سے محبت کرتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے اصحاب اور قرابت داروں سے محبت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ اور اہل بیت سے پیار کرنا یہ رسول پاک سے پیار کرنا ہے، رسول پاک سے پیار کرنا یہ قرآن سے پیار کرنا ہے، اور جو قرآن سے پیار کرتا ہے وہ اللہ سے پیار کرتا ہے۔
تو ہمیں قرآن کو بھی تھامنا ہے، سنت کو بھی تھامنا ہے، اور اصحاب و اہل بیت سے بھی پیار کرنا ہے۔ تو بہرحال محرم الحرام کا مہینہ جہاں ہمیں بہت سارے درس دیتا ہے، وہاں اہل بیت سے محبت کا درس دیتا ہے، نبی پاک کے گھرانے کا محبت کا درس دیتا ہے، اور پھر آج کے دور میں جو سید صاحبان ہیں ان کے لیے بھی ہمیں درس دیتا ہے۔ ہاں، سید وہی ہوگا جس کا عقیدہ اور ایمان درست ہوگا، جو صحابہ کرام کے بارے میں بھی درست عقیدہ رکھتا ہوگا۔ ہم اسی سید کو انشاءاللہ اس کی خدمت بڑی محبت کے ساتھ کریں۔ اور یہاں سید صاحبان بھی اگر مجھے سن رہے ہیں تو ہاتھ جوڑ کر آپ سے عرض ہے کہ آپ تو آل رسول ہیں، قرآن آپ کے فضائل بیان کر رہا ہے، تو ہمیں تو ایسا بننا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میں ایسا بنوں کہ مجھے دیکھ کر لوگ میرے والد کے بارے میں کہیں کہ کیا تربیت کی ہے۔ تو آل رسول جو سید صاحبان ہیں، نمازوں کی پابندی ہو، عشق رسول کا پیکر آپ نظر آئیں، سنتوں کے پیکر نظر آئیں، تاکہ آپ کو دیکھ کر مزید لوگ انشاءاللہ سنتوں کی راہ پر چلنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت اطہار اور سید صاحبان آل رسول کا ادب نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔